بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پہلے بھی جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا تو یہ کالی بھیڑوں کی بات ہو رہی تھی کہ بھئی ایران کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کہ ان کے سیکریٹس ریویل کر رہی ہیں اور اسرائیل تک پہنچائے جا رہے ہیں. تو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی امریکہ کی سپورٹ میں کوئی موجود ہے ایران کے اندر، یا جو ان کے سیکریٹس وغیرہ ریویل کر رہا ہے اور امریکہ اور اسرائیل تک پہنچا رہا ہے؟ اتنا نیٹ ورک ہے ان سیکریٹ ایجنٹس کا یا ان کالی بھیڑوں کا کہ اگر ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایران کے آرمی چیف آج رات کس گھر میں ٹھہر رہے ہیں اور کس کمرے میں ہوں گے، یا اسماعیل ہانیہ ایران کے سرکاری مہمان ہیں وہ کس اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں اور اس کمرے میں رہ رہے ہیں، تو پھر تو یہ بڑا وسیع نیٹ ورک ہے. اور اس کا ثبوت بھی اس طرح سے ملتا ہے کہ اب ایران میں روزانہ کی بنیاد پر ایران سے خبر آتی ہے کہ اتنے ایجنٹس پکڑے گئے، اتنے جاسوس پکڑے گئے. یہ سب سے بڑا فیلئر لگا اس کرائسس میں ایران کے اندر سے، کہ ایران میں موساد کے اتنے ایجنٹس ہیں، ایران کو علم نہیں ہے. پلس جو ایک بار بار کوشچن اٹھایا جاتا رہا، ایران نے میسائل ٹیکنالوجی پہ تو کنسنٹریشن کی، زور دیا، لیکن انہوں نے ایئر فورس کے بنانے میں یا اس کو تگڑا قسم کا کھڑا کرنے میں، اگر پہلے سے یہ تحقیقات کر لی جاتی ہیں اور جتنے ان کے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ پہلے سے ان کی جو ہے نا ساری تحقیقات کر لیتے اور ان کو پہلے سے گرفتار کر لیتے، تو یہ جو اتنے بڑے بڑے حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے، تو یہ بھی نہ کیے جاتے. جی بالکل درست ہے. اس کی ایک اور ڈائمینشن بھی ہے کہ جب ایران میں انقلاب آیا 79 میں، تو اس کے بعد سوسائٹی وہاں بھی ڈیوائیڈڈ ہے. ہارڈ لائنرز جو ہیں ان کے مقابلے میں رضا شاہ پہلوی کے جو فالوور تھے یا ان کے ہمدرد تھے، وہ ایران چھوڑ کے تو سارے نہیں بھاگے، وہ اندر رہے. اور ایون 90s میں بھی جب ایران میں صدارتی الیکشن ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے جو ہے نا وہ امپریشنز آتے ہیں کہ یہ جی فلاں آدمی جو ہے یہ ریفارمسٹ ہے، یہ اصلاح پسند ہے، یعنی بالکل بہت ہارڈ کور کٹر قسم کا، بھائی وہ مذہبی رہنما نہیں ہے بلکہ اس کے وہ تھوڑا سا ریفارمسٹ ہے، اصلاح پسند ہے. تو اس میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس رجیم کے مخالف ہیں، ایرانین پاپولیشن ہے، جو اس پوری جو رجت پسندی ہے اس کو وہ اون نہیں کرتے، تو وہ شاید اس چکر میں رہتے ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے اس رجیم کو کمزور کرنے کے لیے پارٹنر ڈھونڈے جائیں، کولیبوریشن کی جائے. یہ ایلیمنٹ بھی ضروری نہیں ہے کہ نہ ہو، کیونکہ صرف جو ایجنٹ بننا، موساد کے لیے کام کرنا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈسکانٹینٹ ہے اپنے سسٹم کے اندر سے، اور اس میں ڈسکانٹینٹ کی وجہ سے آپ اگر پارٹنر ڈھونڈتے ہیں کہ یہاں پر کوئی تبدیلی آ جائے، تو یہ بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ایرانین کانٹیکس میں. ہم اس کا اظہار یا اس کی مثالیں ہم دیکھتے رہتے ہیں. مثلا پچھلے دنوں وہ ایک خاتون کو مارا گیا تھا اور اس کے بعد ہنگامے شروع ہو گئے تھے اور مظاہرے شروع ہو گئے تھے. ان ہنگاموں اور مظاہروں میں وہ جو پولیٹیکل انریسٹ ہے اگینسٹ دس رجیم، وہ بالکل ریفلیکٹ ہو رہی تھی. تو اس لیے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو یہ اس میں انجینئر کرتے رہے ہوں کہ جی کہاں پہ کیا چیز ہے، لیکن سسٹم کے اندر میں اور وہ بھی ہائر لیول پہ اگر وہ لیکیج نہیں ہے تو پھر آرمی چیف کا پتہ نہیں چل سکتا کہ آرمی چیف آج رات کہاں سوئے تھے. وہ بیٹی کے گھر میں گئے ہوئے تھے، اس اپارٹمنٹ میں تھے، اور اس اپارٹمنٹ کو سیدھا ڈرون کا نشانہ 7th فلور پہ مارا گیا، جس میں وہ پہلی رات ہی شہید ہو گئے.